امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈیلی آپ کے لیے ایک پریکٹس سیٹ لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو ہم آج آپ کے لیے کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر، یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی۔ یہ کس کا قول تھا؟ سر سید احمد خان کا۔ کوشچن نمبر 62، اسرار سنادی کس کی تصنیف ہے؟ اس کا جواب آپ سبھی جانتے ہوں گے، یہ کس کی ہے؟ سر سید کی۔ آپشن اے جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ تہذیب الاخلاق رسالہ کس نے جاری کیا تھا؟ یہ کس نے جاری کیا تھا؟ سر سید احمد خان نے۔ کب کیا تھا یہ؟ 1870 میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، بحث و تقرار کس کا مضمون ہے؟ یہ سر سید کا مضمون ہے۔ آپشن بی جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اسرار السنادی کس کی تصنیف ہے؟ یہ کوشچن ریپیٹ ہوا ہے، یہ سر سید کی تصنیف ہے۔ سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی؟ سائنٹیفک سوسائٹی سر سید نے قائم کی تھی۔ آپشن بی جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، پھر سے یہ ریپیٹ ہو گیا ہے، خطاب احمدیہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ بھی سر سید احمد کی ہی تصنیف ہے۔ آپشن اے جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ سر سید احمد سے متعلق کچھ سوالات ہم نے کل کرے تھے، کچھ آج ہم اس سیٹ میں دیکھیں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ 18ویں تحریک، 18ویں صدی کی، 19ویں صدی کی، یہ کس صدی کی تحریک ہے علی گڑھ تحریک؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، یہ 19ویں صدی کی تحریک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مدرسۃ العلوم کس نے قائم کیا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، سر سید۔ نیکسٹ کوشچن، تہذیب الاخلاق کی اشاعت کی ابتدا کس شہر سے ہوئی؟ تو اس کی اشاعت کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ بنارس سے۔ آپشن بی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ خطابات احمدیہ کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا ہے سیرت۔ آپشن سی جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اسباب بغاوت ہند کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے سیاست۔ آپشن بی جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی؟ ہم نے دیکھ لیا، یہ سر سید نے قائم کی، کئی بار ریپیٹ ہو گیا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کس مقصد سے شائع ہوا تھا؟ یہ کوشچن ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ یہ کس مقصد سے قوم کو خواب گرہ سے بیدار کرنے کے لیے۔ آپشن سی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ سر سید نے کون سا رسالہ شروع کیا؟ انہوں نے کون سا؟ تہذیب الاخلاق۔ آپشن بی۔ نیکسٹ کوشچن، خطاب احمدیہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ پھر سے ریپیٹ ہوا، یہ سر سید کی ہے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجزا کس سن میں عمل میں آیا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا 1870۔ نیکسٹ کوشچن، اکبر الہ آبادی اپنے زمانے کی کس تحریک کے خلاف تھے؟ تو یہ ہم نے دیکھا تھا، اکبر الہ آبادی نے کس تحریک کی کھل کے مخالفت کی ہے؟ علی گڑھ تحریک کی۔ آپشن بی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کہ کوشچن ریپیٹ ہے، علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ ابھی آپ سے یہ کوشچن آپ کو پھر سے ریپیٹ ہو گیا ہے کہ علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ تو یہ 19ویں صدی کی تحریک ہے۔ اسرار السنادی میں کس شہر کی تاریخی عمارتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ اس میں دہلی کی تاریخی عمارتوں کا تذکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ سر سید کی کس نے کھل کر مخالفت کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ اکبر الہ آبادی نے۔ آپشن اے جو ہے وہ درست جواب ہے۔ اکبر الہ آبادی نے علی گڑھ تحریک کی اور سر سید کی کھل کے مخالفت کی ہے۔ سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی؟ تو یہ سر سید نے قائم کی تھی۔ 19ویں صدی کے اہم ادبی تحریک کون سی تھی؟ اب یہاں پہ 19ویں صدی کی پوچھی ہے، تو 19ویں صدی کی ادبی تحریک کون سی تھی؟ علی گڑھ تحریک۔ آپشن بی جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند کس نے تصنیف کیا؟ کس نے کیا تھا؟ سر سید نے۔ نیکسٹ کوشچن، علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ یہ 19ویں صدی کی ہے۔ حالی نے اردو نثر کا موسوعہ اعلیٰ کسے قرار دیا ہے؟ کس کو قرار دیا ہے؟ سر سید کو۔ آپشن اے جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ نیکسٹ کوشچن، سر سید احمد خان نے غازی پوری میں
साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की थी? साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो गाज़ीपुर में कायम की गई थी और ये कब 1862 में कायम की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ तहरीक किस सदी में उभर कर सामने आई? अभी हमसे पूछा था कि किस सदी की तहरीक है, अब ये पूछा है कि ये किस सदी में उभर कर सामने आई। तो ये 19वीं सदी में ही उभर कर सामने आई थी। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के पहले मुदीर कौन थे? कौन थे? सर सैयद ही इसके पहले मुदीर थे। ये जो रिसाला था पहले इनके भाई वो जो थे वो उसके एडिटर थे, उन्होंने इसमें एडिटिंग की थी। उसके बाद ना सर सैयद ने इसको इस रिसाले को दोबारा फिर से निकाला था। किस अहले कलम ने एडिशन, स्टील, जॉन्स और मिल से खुश चीनी करके उर्दू में इंशाई अदब की दाग बेल डाली? तो किसने किया था ये? सर सैयद ने। ऑप्शन डी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू की तरसीली अमकानात और इसकी अबलागी क़ुव्वतों का एहसास किसने दिलाया? किसने दिलाया था? सर सैयद ने। ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। मज़मून तरक्की इल्म इंशा के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी सर सैयद। सर सैयद ने आबाद और तस्ना से बचने के लिए ग्रामर की भी परवाह ना की, किसका कौल है? ये किसका कौल है? खालिद का। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद के रफ़ा में सबसे क़सीर तसानिफ़ किसकी है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मौलवी ज़करुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ैल में से सर सैयद के कौन से दो मज़ामीन स्पेक्टर से माखूज़ हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी रियाकारी और खुशामद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद के मारूफ तसनीफ़ सरगुशी ज़िला बिजनौर किस सन में शाया हुई? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर मुतावज़िन रूहानी तसव्वुरात के ख़िलाफ़ किसने आवाज़ बुलंद की? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सर सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाज़ लोग किसको ख़ुवान अशातीन का नुमाइंदा कहते हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी सर सैयद। उर्दू में सबसे पहले मज़मून निगार का क्या नाम है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी सर सैयद। किसका ताल्लुक़ इल्म लिसानियत से नहीं है? यहाँ पर पूछा है नहीं है। मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ौर का है, मसूद हुसैन खां रिज़वी का है, शौकत सब्ज़वारी का है, सर सैयद का नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर तैमूर से बहादुर शाह ज़फ़र तक बादशाहों के हालात सर सैयद की किस तस्नीफ़ में दर्ज है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जामे जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी के लिए कौन सा मैगज़ीन जारी किया था? तो इन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट जारी किया था। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के लिए जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब अहमदिया कुल कितने खिताबात पर मुश्तमिल है? तो ये 12 खिताबात पर मुश्तमिल है। ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। असारुद्दीन सनादीद का दूसरा एडिशन किस सन में शाया हुआ? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा 1854 में। ऑप्शन बी। सर सैयद ने आईने अकबरी पर तकरीज़ लिखने की फरमाइश किससे की थी? ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। इन्होंने इसकी फरमाइश गालिब से की थी। ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट एक आपको दावा दिया है, एक दलील बताना है क्या सही है। दावा है सर सैयद ने उर्दू में तहक़ीक़ की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली। दलील है क्योंकि इन्होंने असारुद्दीन सनादीद जैसा पहला तहक़ीक़ी कारनामा अंजाम दिया। तो ये दोनों बात सही है या गलत है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए, दावा सही है और दलील भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। दावा है अहद सर सैयद को उर्दू नस्र का अहद ज़री कहा जाता है। दलील क्योंकि
سر سید نے اسلام غدری مذہب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بات صحیح ہے. اس کا درست جواب ہوگا صحیح ہے. دعویٰ تو صحیح ہے لیکن دلیل جو ہے وہ غلط ہے. نیکسٹ کوشچن، یہ بھی ایک دعویٰ اور ایک دلیل ہے. دعویٰ ہے کہ اردو کی پہلی سب سے بڑی ادبی تحریک علی گڑھ تحریک، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے جدید اردو ادب کی تمام اصناف میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، دلیل غلط ہے لیکن دعویٰ جو ہے وہ صحیح ہے. اردو کی پہلی اور سب سے بڑی تحریک کون سی تحریک ہے؟ سر سید یہ علی گڑھ تحریک ہے. نیکسٹ کوشچن، ترقی پسند تحریک کا پہلا اجلاس کس سن میں ہوا؟ تو اس کا جواب آپ سبھی جانتے ہوں گے. یہ کب ہوا تھا؟ آپشن ہے 1936 میں. اس کے جو ترقی پسند تحریک جو ہے اس کے کل کتنے اجلاس ہوئے تھے؟ اس کے کل 8 اجلاس ہوئے تھے. 1936 میں ہوا، پھر دوسرا یہ پہلا تھا، یہ دوسرا 1938 میں ہوا، تیسرا 1942 میں ہوا، چوتھا 1945 میں ہوا، پانچواں 1947 میں، اور چھٹواں 1949 میں، اور ساتواں 1952 میں، اور جو لاسٹ ہوا تھا 8واں وہ ہوا تھا 1956 میں. پہلا جو ہوا وہ کہاں ہوا تھا؟ 1936 میں لکھنؤ میں، دوسرا ہوا کلکتہ میں، تیسرا دہلی میں، چوتھا حیدرآباد میں، پانچواں لکھنؤ میں، چھٹواں بھی منڈی میں ہوا تھا ممبئی میں، اور ساتواں دہلی میں، اور جو 8واں تھا وہ ہوا تھا حیدرآباد. ٹھیک ہے. اور پہلے کی صدارت کس نے کی تھی؟ منشی پریم چند. انجمن ترقی پسند تحریک کا آغاز کس سن میں ہوا ہے؟ ریپیٹ ہوا کوشچن. آپشن بی، ترقی پسند تحریک کی رہنمائی کس نے کی؟ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ ترقی پسند تحریک کی رہنمائی کس نے کی تھی؟ تو سجاد ظہیر نے. آپشن سی جو ہے اس کا درست جواب ہے. ترقی پسند تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ یہ 20ویں صدی کی تحریک ہے. ابھی ہم نے علی گڑھ تحریک دیکھی تھی، وہ کس صدی کی تھی؟ وہ 19ویں صدی کی تھی. یہ 20ویں صدی کی ہے. ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کس سن میں ہوئی؟ یہ ریپیٹ ہوا 1936 میں ہوئی. اس کی پہلی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی، اور یہ کہاں پر ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی لکھنؤ. افسانوں کا مجموعہ انگارے کس سن میں شائع ہوا؟ افسانوں کا جو مجموعہ ہے انگارے وہ کیوں پوچھا گیا؟ کیونکہ وہ ترقی پسند تحریک سے کیا ہے؟ متعلق ہے. تو یہ 1932 میں شائع ہوا تھا. نیکسٹ کوشچن، پہلی ترقی پسند کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا کس نے کی تھی؟ منشی پریم چند. ترقی پسند تحریک کے سربراہ کون تھے؟ سربراہ کون تھے اس کے؟ کس نے یہ تحریک جو تھی وہ شروع کی تھی؟ سجاد ظہیر نے. آپشن بی جو ہے اس کا درست جواب ہے. انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ یہ ریپیٹ ہوا ہے منشی پریم چند. اردو میں مارکس تنقید کی ابتدا کس تحریک کے زیر اثر آئی؟ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر یہ سامنے آئی تھی. آپشن اے جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے. نیکسٹ کوشچن ہے، انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس، پھر سے یہ ریپیٹ ہوا ہے کوشچن. یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، یہ دیکھتے ہیں. ترقی پسند تحریک کی نمائندہ نقاد کون ہے؟ نمائندہ نقاد پوچھا جا رہا ہے آپ سے، تو کون ہے؟ سید احتشام حسین. آپشن بی جو ہے اس کے درست جواب ہے. ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کا خطبہ کس نے دیا تھا؟ یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اس میں ایک خطبہ سنایا گیا تھا، وہ کیا تھا؟ یہ پہلے تو آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ خطبہ کس نے دیا تھا. پہلے اجلاس کا جو خطبہ تھا وہ کس نے دیا؟ تو وہ آپ کا دیا تھا پریم چند نے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہی وہ کی تھی، اس کی پہلی صدارت کی تھی. آپشن ڈی جو ہے اس کا درست جواب ہے. اور وہ خطبہ جو تھا وہ کیا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. ابھی تک اس کا معیار کیا ہے؟ امیز آنا اور عیش آنا تھا. ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقیدی حیات ہے. مجھے یہ کہنے میں تعمیل نہیں ہے کہ میں اور چیزوں کی طرح
آرٹ کو بھی انفرادیت کی میدان پر تولتا ہوں. یہ اس میں خطبہ سنایا گیا تھا. کس میں؟ ترقی پسند تحریک میں خطبہ تھا، اور یہ کس نے سنایا تھا؟ منشی پریم چند نے. ٹھیک ہے. کس نقاد کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے پوچھا ہے یہاں پر، تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن ڈی، محمد عسکری. ترقی پسند مصنفین کا عنوان میرے خیال میں ناقص ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ یہ بیان پریم چند کا ہے. آپشن بی جو ہے اس کا درست جواب ہوگا. ترقی پسند ادیبوں کی پہلی قرارداد پر کس کی دستخط نہیں تھے؟ پہلی جو کانفرنس ہوئی تھی نا، اس میں پریم چند کے دستخط نہیں تھے. انہوں نے لیکن پہلی کانفرنس کی صدارت ضرور کی تھی. آپشن ڈی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے. پہلی جو کانفرنس ہوئی اس میں ان کے دستخط نہیں تھے. اس میں سجاد ظہیر، احمد علی، محمود ظفر اور ان کے علاوہ اور تمام لوگوں کے بھی دستخط تھے، پر ان کے نہیں تھے. نیکسٹ کوشچن، ادب میں فحاشی کے خلاف قرارداد کس کانفرنس میں پیش کی گئی تھی؟ تو یہ حیدرآباد کانفرنس میں پیش کی گئی تھی. آپشن سی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے. اس کی 8 کانفرنس ہوئی تھی. تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بولتے ہیں کس میں ہوئی تھی؟ اس کی آخری جو ہوئی تھی وہ بھی حیدرآباد میں ہوئی تھی، اور جو چوتھی ہوئی تھی وہ بھی حیدرآباد میں ہوئی تھی. اور اس کی حیدرآباد میں جو چوتھی ہوئی تھی نا، آپ ایج سے یاد رکھ سکتے ہیں. اس کی صدارت کس نے کی تھی؟ اس کی صدارت کی تھی حسرت موہانی نے. اور جو 8ویں ہوئی تھی اس کی تھی کرشن چند نے، لیکن یہ بھی حیدرآباد میں ہے. ان میں سے کون سا نقاد ترقی پسند تحریک کی شدید مخالفت کرتا ہے؟ جیسے علی گڑھ تحریک کی مخالفت ہوئی، ویسے ترقی پسند تحریک کی مخالفت کس نے کی تھی؟ محمد حسن عسکری نے. آپشن ڈی جو ہے درست جواب ہے. ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کی انجمن کی پہلی صدارت کس نے کی؟ اب یہ پہلی پھر سے ہم سے پوچھ لیا. ادیبوں کی انجمن کی پوچھا ہے یہاں پر آپ سے، علی گڑھ تحریک کا نہیں پوچھا ہے. تو کس نے کی تھی؟ ملک راج آنند نے. آپشن سی جو ہے وہ درست جواب ہے. اب یہاں پہ پھر سے ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے. دعویٰ کیا ہے؟ ترقی پسند تحریک نے اردو شعر و ادب کو ایک نئی سوچ دی. ٹھیک ہے. اس تحریک نے رجت پرستی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی. دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں. پھر ہے ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ پہلی کب ہوئی تھی؟ 1936 میں. کہاں؟ لکھنؤ میں. اس کی صدارت پریم چند نے کی. دوسری ہوئی تھی کب؟ 1938 میں. دوسری ہم نے دیکھا تھا کب ہوئی ہے؟ 1938 میں. اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے اس کی صدارت کس نے کی، تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن سی، ملک راج آنند نے اس کی صدارت کی تھی. اور یہ کہاں ہوئی تھی؟ کلکتہ میں. ٹھیک ہے. تو بچوں، یہ ترقی پسند تحریک سے، سر سید تحریک سے، علی گڑھ تحریک سے متعلق کچھ سوالات تھے. امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے آنے والے امتحان میں ان سوالات سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے. آپ مسلسل ان کو دیکھتے رہیے، آپ کو خود بخود اپنے اندر ایک فرق دکھائی دے گا، ایک فرق محسوس ہوگا کہ ہم اب کتنی چیزیں جان چکے ہیں. ہمیں ان کوشچنس کے ذریعے، ان سوالات کے ذریعے آپ کو کئی چیزیں یاد ہو جائیں گی. کئی بار آپ جب ٹیکسٹ کو، مواد کو یوں ہی پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ کی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. اور جب آپ اس طریقے کے پریکٹس سیٹ انہیں سالو کر لیتے ہیں، انہیں دیکھ لیتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہیں، آپ کو یاد ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم مسلسل آپ کے لیے کسی نہ کسی موضوع پر یہ سوالات لے کر ڈیلی حاصل ہو رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے جس بھی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں اس میں ان سوالات سے آپ ضرور استفادہ حاصل کریں گے. شکریہ.